اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو ملک کا مالک، کشتیوں کا چلانے والا، روز جزا کا حامل۔ پاک و پاکیزہ ہے وہ پروردگار عالم جو ایسا اول اور قدیم جس کی کوئی ابتدا نہیں، اور ایسا آخر اور باقی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ پاک و پاکیزہ ہے وہ پروردگار عالم جو اول اور قدیم ہے، جو ظاہر اور باطن ہے۔ پاک و پاکیزہ ہے وہ پروردگار عالم جو سیاہ اندھیری رات میں سیاہ چٹان پر دھیرے دھیرے سے چلتی ہوئی چونٹی کا نقش پا بھی دیکھتا ہے، اس کی رفتار سے بھی آگاہ ہے، اور اس کے دل مضطرب میں ضروریات کی تمام فہرست کو بھی جانتا ہے۔ پاک و پاکیزہ ہے وہ پروردگار عالم جو سمندر کی گہرائیوں میں تیرتی مچھلی کے بدلتے ہوئے رنگوں کو بھی دیکھتا ہے، اس کی سانس دینے کی آواز کو بھی سنتا ہے، اور اس کے خطرات اور ترجیحات سے بھی بخوبی آگاہ ہے۔ پاک و پاکیزہ ہے وہ پروردگار جو بے مثال اور بے مثل ہے، اور بعد از حمد و ثناء پروردگار عالم تمام درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے ہے۔ مومنین گرامی، بارگاہ پروردگار عالم میں شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں اتنی عمر بابرکت عطا فرمائی اور ہماری توفیقات میں اتنا اضافہ عطا فرمایا کہ آج ہم عزادار امام حسین علیہ السلام بن کر ذکر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کرنے کے لیے ایام فاطمیہ میں مجلس جناب سیدہ سلام اللہ علیہا میں آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ میں اور آپ عزادار امام حسین علیہ السلام ہیں، میں اور آپ عزادار جناب سیدہ علیہ السلام ہیں۔ اس صف کی مالک ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، اس صف کی وارث ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، اور جتنی بھی عبادت ہے، جو بھی ذکر ہے، اس کے لیے بارگاہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا میں جھولی پھیلا کر استدعا کرتے ہیں کہ بی بی ہمارے گناہوں کو نہ دیکھیے گا، بی بی ہماری خطاؤں کا نہ دیکھیے گا تو اپنی عطا کو دیکھیے گا، اس لیے کہ بی بی آپ زاہدہ ہیں، مرضیاں ہیں، بطول ہیں، فاطمہ ہیں، ام ابیہا ہیں، ام البریاں ہیں، آپ مبارکہ ہیں، آپ صدیقہ ہیں۔ پروردگار کی خاص نعمتیں، اس کا خاص لطف و احسان آپ ہی کے لیے ہیں، اور بی بی جو ہم درود و سلام آپ پر اور آپ کے خاندان پر بھیجتے ہیں، اس درود و سلام کے ذریعے سے توسل کر کے رحمتوں کا، برکتوں کا، نعمتوں کا حصول حاصل کرتے ہیں، اور اس مجلس کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ذکر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ذیل میں آج کتاب انوار خمسہ کی ایک روایت بیان کی جائے گی۔ یہ روایت ایسی روایت ہے جو ہمارے ایمان کو جہاں تازہ کر دیتی ہے، ہماری روح کو جہاں بالیدگی بخشتی ہے، وہاں نور کے ان پیکروں اور ہدایت کے ان اجسام کے لیے، ان اطہار مقدسہ کے لیے ہماری عقیدت کا بار بار اظہار کر کے ہمیں یہ یقین کامل دلاتی ہے کہ ہم کس قدر خوش قسمت ہیں کہ ہم خیر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہم کوثر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہم قدر کی حاصلہ بی بی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ انوار خمسہ کا روایت کے مطابق بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ صنادید قریش کی کچھ مستورات رسول خدا ختمی مرتبت رحمت للعالمین بشیر و نذیر طٰہٰ و یاسین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ختمی مرتبت کی خدمت میں حاضر ہوتی اور کہتی ہیں کہ ہمارے یہاں ایک شادی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی دختر نیک اختر کو، اپنی فرزانہ بیٹی کو ہمارے یہاں شادی کی دعوت میں بھیجیں۔ رسول خدا قبول کر لیتے ہیں، جناب سیدہ کو کہتے ہیں کہ بیٹی آج آپ کو صنادید قریش کے یہاں شادی کی تقریب میں شرکت کرنی ہے، لیکن یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہیں، بی بی جانتی ہیں میں ملکۃ العرب کی بیٹی ہوں، میں خدیجہ
طاہرہ کی بیٹی ہوں، میں اس کی بیٹی ہوں کہ جب وہ گھر سے نکلا کرتی تھیں کنیزوں کے جھرمٹ میں ہوتی تھیں، میں ان کی بیٹی ہوں جنہوں نے اپنی تمام دولت اسلام کی راہ میں قربان کر دی۔ اور بی بی یہ بھی جانتی ہیں کہ ان قریش کی عورتوں کا مقصد میری پذیرائی کرنا نہیں ہے، میری تعظیم و احترام کرنا نہیں ہے، بلکہ مجھے اس لیے بلایا جا رہا ہے کہ میرے معمولی مذاق کا نعوذ باللہ مذاق اڑایا جائے گا، یہ کہا جائے گا کہ ملکۃ العرب کی بیٹی اونی کھدر کے پیوند لگا کپڑوں میں تشریف لا رہی ہیں۔ جناب سیدہ نے جب اس بات کا اظہار کیا، اس وقت روایت آگے بڑھتے ہوئے بیان کرتی ہے جناب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور ختمی مرتبت کی خدمت میں سلام عرض کر کے کہا، پروردگار کہتا ہے کہ بطول و عذرا کو جناب رسول خدا کی اس دختر نیک اختر کے لیے پیغام ہے، ام ابیہا کے لیے پیغام آیا ہے۔ ام ابیہا کے لیے کیا پیغام آیا ہے؟ پروردگار عالم کہتا ہے کہ بی بی سے کہیے آپ اس شادی میں ضرور شرکت کریں۔ پروردگار کا پیغام آنا تھا، حکم پروردگار عالم آنا تھا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے قبول کیا شادی میں جانا۔ اب اس بی بی نے آرائش کرنا شروع کی۔ کیسے آرائش کی ہوگی؟ ملکۃ العرب کی بیٹی نے، سیدہ نساء العالمین نے، اس بی بی نے ایسے آرائش کی کہ روغن شرافت کو اپنے بالوں میں لگانا شروع کیا، نجابت کی کنگھی کو سر میں پھیرنا شروع کیا۔ جب نجابت کی کنگھی کر لی، میری بی بی نے عبادت کا لباس زیب تن کیا۔ عبادت کا لباس پہننے کے بعد میری اس صدیقہ بی بی نے زہد و تقوی کی نالین کو زیب پا کیا۔ نالین کو زیب پا کرنے کے بعد چادر تطہیر کو سر پہ ڈالا۔ چادر تطہیر کا سر پہ ڈالنا تھا، عفت کا مکنا رخ انور پہ ڈالا۔ عفت کے مکنے کو رخ انور پہ ڈالنے کے بعد کنیز کے طور پر تواضع کو لیا، اور بی بی ابھی گھر سے نکلنا چاہتی ہیں، لیکن خالق پروردگار کو ذات ہدیت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ادھر بی بی گھر سے نکلنا چاہتی ہیں، ادھر جنت سے 100 حوریں پرواز کرتی ہوئی آتی ہیں۔ در بطول پر آ کے ضرور یہ کہا ہوگا، السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ، السلام علیکہ یا معدن رسالہ۔ حوران جنت تشریف لائیں، جناب سیدہ کو لیا، حجرے میں لے گئیں۔ ان کے پاس آرائش کا ایسا سامان تھا، جنت سے قیمتی حلے تھے، جنت کے زیورات تھے، کسی کے پاس آب سلسبیل تھا، کسی کے پاس جنت کا پنکھا تھا۔ بی بی کو آرائش کرنا شروع کی، اور یہاں آرائش کرنے کے بعد بی بی اس شان سے در بطول سے ایسے زہرا نکل کے باہر آتی ہیں کہ وہ جنت کی حوریں 20 حوریں آگے چلتی ہیں، 20 حوریں دائیں چلتی ہیں، 20 حوریں بائیں چلتی ہیں، 40 حوریں پیچھے چلتی ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، سیدۃ نساء العالمین، جب صنادید قریش کی شادی میں آتی ہیں، جب عورتوں نے دیکھا تو غش کھا کر گر گئیں۔ کسی نے کہا ایسا لباس ہمارے پاس نہیں، کسی نے کہا ایسا زیور ہم نے نہیں دیکھا، کسی نے کہا نور فاطمہ زہرا جو رخ انور سے تمام جہاں کو منور کر رہا ہے، اس کو دیکھ کر غش کھا کر گر رہے ہیں۔ کسی نے کہا ایسی کنیزیں ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ کچھ صنادید قریش آگے بڑھی، جناب فاطمہ زہرا کے قدموں پر خود کو گرا کے کہتی ہیں، بی بی آپ کے رخ انور سے جو نور نکلتا ہے اس نے ہماری آنکھیں کھول دیں۔ اب سے پہلے ہم کفر میں تھے، لیکن آپ کے رخ انور کے نور کو دیکھ کر اعلان کرتے ہیں، بی بی آپ حق پہ ہیں، بی بی آپ کا بابا حق پہ ہے، آپ کے بابے کا خدا حق پہ ہے۔ ہم یہ اعلان کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تمام کی تمام یہودی عورتیں رخ انور کا نور دیکھ کر سیدہ کے سامنے اقرار اسلام کرتی ہیں۔ یہ شان و مرتبہ ہے جناب سیدہ کا خدا کی نظر میں، اور یہ شان و مرتبہ ہے پروردگار کو جو مقصود تھا کہ اس محفل میں دکھایا جائے۔ ذات پروردگار عالم ان ہستیوں پر خود بھی درود بھیج رہا ہے، ملائکہ کو بھی حکم دے رہا ہے، اور مومنین کو بھی کہہ رہا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی
मोहम्मद वाजिल फरज। मोमिनात कैसे फ़जीलत जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा बयान हो। ये फ़जीलत तो कायनात का ज़र्रा ज़र्रा कर रहा है, ये फ़जीलत तो मलाइका बयान कर रहे हैं। जिनो इंस की क्या बिसात है कि फ़जीलत जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा बयान हो सके। वो बीबी जो नूर का पैकर हैं, इसलिए कि रिवायत ख़ुद बयान करती हैं। रसूल खुदा रिवायत में ख़ुद कह रहे हैं कि मेरी बेटी अर्ज़ो समा की खिलकत से कई साल पहले अर्श पर नूर की सूरत में मौजूद थी। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, उस वक़्त मकाम ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा क्या था? परवरदिगार के पास जनाब सैयदा किस मकाम पे मौजूद थी? रसूल खुदा ने कहा, सैयदा ज़ेरे अर्श मौजूद थी। सहाबी ने फिर ताज्जुब करके पूछा, रसूल खुदा, उस वक़्त नूर फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ग़िज़ा क्या था? परवरदिगार आलम ने कहा, ग़िज़ाए नूर फ़ातिमा ज़हरा तस्बीह व तहलील खालिक थी। कुर्बान जाऊँ इस बीबी की कि जब अर्श के नूर में सूरत में मौजूद हो तो तस्बीह व तहलील खालिक इनकी ग़ज़ा हो, और जब ज़मीन पर आ जाएँ तो 3 दिन का फ़ाक़ा करके भी हमद व सनाए परवरदिगार करती रहें। और हमें इस रिवायत में नज़र आता है, जो अब आपको बयान करती जाऊँगी, फ़जीलत अहले बैत अतहार देखिए। कहा जाता है हबशा के एक बादशाह ने रसूल खुदा की खिदमत में चांदी के तारों की बनी हुई एक चादर हदिये के तौर पे भेजी। जब ये चादर रसूल के पास आ गई, रसूल मस्जिद में जाके ऐलान करते हैं, ये चादर उसको इनायत करूँगा, ये चादर उसको हदिया करूँगा। गौर फरमाइएगा मेरे अगले जुमले पे, रसूल ऐलान करते हुए कह रहे हैं, ये चादर उसको हदिया करूँगा जो मुहिब्बे अल्लाह और रसूल होगा। ये चादर उसको हदिया करूँगा जो मुहिब्बे रसूल और अल्लाह होगा, और ये चादर उसको हदिया करूँगा जो महबूबे अल्लाह और रसूल होगा। यानी चादर जिसके हिस्से में जाएगी तो ये ऐलान हो जाएगा कि चादर का मालिक वो है जो मुहिब्बे अल्लाह और रसूल है, और इस चादर का मालिक वो है जो महबूबे अल्लाह और रसूल है। ये सुनना था। तमाम असहाब की गर्दनें बुलंद हो गई, हर आँख रसूल खुदा के ऊपर। हर कोई चाहता है ये चादर हासिल कर ले, लेकिन रसूल ने दाएं देखा, रसूल ने बाएं देखा, और फिर अम्मार से कहा, अम्मार बताओ अली कहाँ है? अम्मार का ये सुनना था। दौड़ते हुए दर फातिमा ज़हरा पे आए, सलाम करके कहा, मौला आपको आका बुलाते हैं, अली तशरीफ़ लाए। रसूल खुदा ने वो चांदी की चादर मौला कायनात को हदिया करके ऐलान किया, ये अली और इसका घराना है जो मुहिब्बे अल्लाह और रसूल है, ये अली और इसका घराना है जो महबूब अल्लाह और रसूल है। और महबूब अल्लाह और रसूल का क्या अमल था? वो चादर ली, बाज़ार में गए और चादर को 3000 दिरहम में बेच दिया, और बेचने के बाद वो दिरहम घर नहीं लेके गए। ये कायनात तो अता करने वाला ये कायनात को अता करने वाला घराना है। मौलाए कायनात ने वही तमाम अंसार और महाजिरीन में वो चादर का हिस्सा बांट दिया। 3000 दिरहम देकर जब मौलाए कायनात पलटे हैं तो रसूल खुदा ने कहा, अली आज हम आपके घर दावत पर आएंगे, इसलिए कि आपको 3000 दिरहम मिले हैं। मौलाए कायनात ने कहा, बिस्मिल्लाह कहो मौला आप आइए। रसूल खुदा जब तशरीफ़ लाए, मैंने क्या कहा था कि ये वो घराना है कि परवरदिगार ने तमाम फ़जीलतें इनको अनायत कर दी, लेकिन ये वही घराना है कि जिस घर में 3 दिन का फ़ाक़ा हो। 3000 दिरहम तमाम अंसार और महाजिरीन को देने के बाद घर में कोई खाने का सामान कैसे हो सकता था? लेकिन एक दफ़ा जब रसूल तशरीफ़ लाए हैं, जनाब सैयदा ने जब ताम लगाया है, उस खाने में से मुश्क की ऐसी खुशबू आ रही थी। रसूल खुदा मुस्कुराए। रसूल सब जानते हैं, अली सब जानते हैं, लेकिन उम्मत को बताना मकसूद था। रसूल ने कहा, अली ये खाना उन पैसों में से तो नहीं आया। मौला ने मुस्कुरा कर कहा, या रसूल अल्लाह, वो पैसे तो घर ही नहीं आए। उस वक़्त रसूल ने कहा जनाब सैयदा की तरफ देखकर, बेटी ये खाना कहाँ से आया? बीबी ने एक ही जुमला कहा, बाबा बग़ैर हिसाब के। मालूम हुआ कि अज़मत शान फ़ातिमा ज़हरा ये है कि जब रसूल खुदा उनके घर में तुआम करने के लिए आ जाएं तो परवरदिगार जन्नत में से खाना भेजकर ये ऐलान
کر دیتا ہے کہ اگر عیسیٰ کی مادر گرامی مریم کے لیے جنت میں کھانا آ سکتا ہے تو یہ فخر مریم ہے، یہ فخر حوا ہے، یہ فخر آسیہ ہے جن کے لیے جنت سے طعام بھیجا جاتا ہے۔ جناب سیدہ کے یہاں کھانا کھا کر ہاتھوں کو بلند کر کے رسول خدا نے دعا کی، تمام حمد اس پروردگار کے لیے ہے جس نے مجھے اس دنیا سے جو دیکھنا چاہتا تھا وہ دکھا دیا۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ مومنین گرامی، یہ گھرانہ وہ گھرانہ اہل بیت کا جس کو پروردگار عالم نے فضائل عطا فرمائے، لیکن یہ وہی گھرانہ ہے امت نے جس کو مصائب عطا فرمائے۔ ان ایام میں، ایام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں یا زہرا کی تسبیح ہمیں مسلسل کرتے رہنا ہے، یا زہرا یا زہرا یا زہرا، اور اس کے علاوہ یا فاطمہ کی تسبیح ہمیں مسلسل کرتی رہنی ہے، اس لیے کہ بی بی کا وہ نام ہے، اسم فاطمہ زہرا وہ اسم ہے جس کے ذریعے سے حاجات کی برابری ہوتی ہے۔ یہ ذکر وہ ذکر ہے جس سے ہم توسل قائم کرتے ہیں، اور یہ ذکر وہ ذکر ہے کہ جب توسل قائم ہوتا ہے نا، دل میں محبت آتی ہے نا، تو آنکھ میں آنسو ضرور آتے ہیں، اس لیے کہ یہ بی بی وہی بی بی ہے۔ مومنین گرامی غور سے سنیے گا، یہ بی بی وہ بی بی ہے کہ دختر رسول خدا ہونے کے باوجود، سید النساء العالمین ہونے کے باوجود یہ بی بی دربار میں جاتی ہیں، اور اس عالم میں دربار سے واپس آ کر قبر رسول خدا پر فریاد کر کے کہتی ہے، اے بابا آپ کے بعد مجھ پر اتنی مصیبتیں آئیں، اگر روشن دنوں پر آتی تو وہ سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ یہ وہ بیوی ہے جو خود دربار میں گئی، یہ بیوی ہے جن کی بیٹی دربار میں گئی، فرق اتنا تھا، فاطمہ زہرا اصحاب رسول کے دربار میں گئی تھی، فاطمہ زہرا با پردہ گئی تھی، اور جب ثانیہ زہرا، جب سر ابیہا، جب محبوب مصطفیٰ، جب زینب گئی ہے، جب ام کلثوم گئی ہے دربار میں، تو نہ بھائی تھا نہ باپ تھا، تمام کے سر کٹا کے سب کو شہید کرا کے بے مکنا و چادر میری بی بی رسد زدہ گئی ہے۔ اور اس گھرانے کا مقدر تو دیکھیے جو امت نے لکھا ان کے نصیب میں، کہ جہاں فاطمہ زہرا دربار میں گئی، جہاں ثانیہ زہرا دربار میں گئی، وہاں پوتی زہرا 4 سال کی ننھی سکینہ اس عالم میں جاتی ہے کہ سکینہ کا کرتا جلا ہوا، کانوں پہ خون کا نشان ہے، یہ بی بی جس کو تمام سفر میں تماچے لگتے ہیں۔ مومنین گریہ کیجئے جناب فاطمہ زہرا پہ، اس لیے کہ جب اس میں فاطمہ نام سے جاری ہوتا ہے زبان سے تو دل ہمارا مغموم ہو جاتا ہے، غم سے بھر جاتا ہے۔ میرا ایک سوال ہے اس امت سے، کہا جاتا ہے جسم کی کوئی ایک ہڈی ٹوٹ جائے، انسان جب حرکت کرتا ہے تکلیف ہوتی ہے، لیکن اگر پسلی ٹوٹ جائے، انسان جب سانس لیتا ہے تکلیف ہوتی ہے۔ مجھے بتائیے شکستہ پہلو کے ساتھ 75 یا 95 دن میری بی بی ہر سانس کے ساتھ تکلیف میں تھی، میری بی بی کو ہر سانس کے ساتھ غم تھا۔ میری بی بی وہ بی بی ہے جب وقت آخر آیا ہے نا، جناب اسما سے کہا، اسما میں کمرے میں جا رہی ہوں، چادر لے کر لیٹ گئی، اسما میں جب تک نہ بلاؤں میرے پاس نہ آنا۔ بی بی نے تسبیح و تحلیل شروع کی، جناب حسن و حسین قبر رسول خدا پہ ہیں، مولائے کائنات گھر سے باہر ہیں۔ جناب اسما کہتی ہیں کچھ دیر بعد تسبیح کی آواز آنا بند ہو گئی، جناب اسما سمجھ گئی نور فاطمہ زہرا دنیا سے رخصت ہوتا ہے، جناب
اسما اس روایت میں بیان کرتی ہیں گھر کا دروازہ کھلا, حسن و حسین داخل ہوئے, گھبرائے ہوئے ہیں, پریشان ہیں. پوچھا اسما ہماری والدہ کہاں ہیں؟ جناب اسما نے کہا شہزادو والدہ تو اندر ہے, آپ تو قبر رسول پہ گئے تھے, اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ شہزادوں نے کہا ہاں نانا جان کی قبر پہ گئے تھے, جا کر سلام کیا. نانا نے سلام کا جواب دیا اور فوراً کہا حسن و حسین آج یہاں بیٹھنے کا موقع نہیں, اماں کی خبر لو, تمہاری اماں اس دنیا سے جاتی ہیں. جناب اسما نے سر کو جھکا لیا, جانتی تھی شہزادوں کو اب کیا دیکھنا ہے. جناب اسما نے شہزادوں کو ماں کی طرف بھیجا. حسن و حسین داخل ہوئے, کہا جاتا ہے جناب حسن نے ماں کے پائنتی آ کر بیٹھ گئے. جناب حسین, میرے مولا حسین, میرے آقا حسین, جناب سیدہ کے پاس جا کر کہتے ہیں اماں حسین کا سلام لو. کوئی جواب نہ آیا. شہزادے نے پھر کہا اماں حسین کا سلام لو. جب کوئی جواب نہ آیا, اب کے تیسری دفعہ کہا, کوئی جواب نہ آیا. حسین نے سر سے ننھے امامے کو اتارا, سر کو پیٹ کے کہا اماں یہ کون سا وقت آتا ہے جب حسین بلاتا ہے, اماں جواب کیوں نہیں دیتی؟ اسما کہتی ہے میں نے دیکھا مولا کائنات گھر میں پریشان داخل ہوئے. پوچھا مولا کیا ہوا؟ کہا قبر رسول پہ گیا تھا, قبر رسول پر جا کر دیکھا شہزادے نہیں تھے, میں نے وہاں جا کر سلام کیا, جواب نہ آیا. جبرائیل کی آواز آئی, وہ کہنے لگے علی فوراً گھر جائیے, آپ کا حسین روتا ہے. حسین کے رونے سے یہاں فاطمہ غش کھا کر گر گئیں. فاطمہ کے غش کھانے سے رسول خدا ماتم کرتے ہیں. ہائے عزادارو, مولا نے کس طرح سے بچوں کو ماں سے الگ کیا ہوگا. غسل و کفن ہو گیا, وصیت زہرا ہے, میرے جنازے میں وہ نہ آئے جنہوں نے مجھے حق نہ دیا, میرے جنازے میں وہ نہ آئے جنہوں نے مجھے جھٹلا دیا. علی رات کے اندھیرے میں دفنائیے گا, علی کسی کو میری قبر کا نشان نہ بتائیے گا. مولا نے ہر وصیت پر عمل کیا. خطبہ نمبر 200 نہج البلاغہ کا میرے مولا کی دل کی کیفیت بیان کرتا ہے. قبر کے پاس جا کے کچھ جملے کہے تھے مولا نے. کیا کہا تھا رسول خدا سے؟ سلام کے بعد کہا تھا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کے جانے سے میرا صبر کم ہو گیا, علی تنہا رہ گیا, میرا صابر امام مظلوم و تنہا ہو گیا. عزادارو, جب دنیا میں کوئی مرتا ہے نا تو اس کے جنازے میں سب آ جاتے ہیں, سب پرسا دیتے ہیں, قبر کھودی جاتی ہے. قبر میں اتارنے کے لیے ایک شخص ہوتا ہے, ایک قبر میں دیتا ہے, دوسرا لیتا ہے. لیکن مظلومہ فاطمہ زہرا جب علی قبر میں اتارنا چاہتے ہیں, کوئی محرم موجود نہیں جو جنازہ سیدہ کو لے. روایت بیان کرتی ہے قبر سے 2 ہاتھ نکلے. رسول خدا نے کہا ہوگا علی میری امانت دے دو. میرا دل کہتا ہے علی نے کہا ہوگا رسول امانت لے تو رہے ہیں لیکن فاطمہ ویسی نہیں جیسے پہلے تھی. اب فاطمہ شکستہ پہلو کے ساتھ آ رہی ہے, فاطمہ شہادت محسن کے ساتھ آ رہی ہے, فاطمہ دکھ لے کے آ رہی ہے. فاطمہ کو جھٹلایا گیا, فاطمہ کا حق دربار میں نہ دیا گیا. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ہاتھوں کو بلند کیجیے. یا رب الحسین بحق حسین اشفی صدر الحسین بظہور الحجہ. اللہم صلی علی محمد وعلی